بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بجلی کے ہوش ربا بل اور عوام کی حالت زار ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بجلی کے ہوش ربا بل اور عوام کی حالت زار۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات شروع کریں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بجلی کے ہوش ربا بل ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے بجلی کے بلوں میں 100% اضافہ کر دیا، 100% اضافہ، اور آنے والی حکومت نے، یہ جو نگران حکومت ہے، اس نے آتے ہی ہر یونٹ میں اضافہ کر دیا۔ ایک نے جاتے جاتے 100% اضافہ کیا، دوسرے نے آتے آتے یعنی کہ آتے ہی ہر یونٹ میں اضافہ کر دیا۔ ناظرین، بجلی کے بلوں میں، بجلی کی قیمت میں یہ جو اضافہ ہے، اس کے علاوہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے اخراجات ہیں ان کا کیا معنی؟ کچھ چھپے ہوئے اخراجات کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو اخراجات سامنے نہیں، مگر وہ بھی صارفین پر پڑتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بلوں میں جو ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، اس کا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بل تو جتنے کا آیا، بجلی کی جو قیمت ہے وہ تو لوگ ادا کریں گے، مگر مختلف قسم کے ٹیکسوں کی جو بھرمار ہے وہ آخر کیوں ہے؟ کیا جو ہر سال اندازاً 20 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اندازاً جو ہر سال 20 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، کیا یہ بجلی کی چوری کا نقصان بھی صارفین سے پورا کیا جانا ہے؟ کیا حکومتیں یہ جو بجلی چوری کرنے والے تو چوری کر کے موج اڑاتے ہیں، مگر جو دیانتداری سے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، یہ چوری کا جو نقصان ہے یہ بھی انہی سے پورا کیا جاتا ہے؟ کیا انہی سے یہ پورا کیا جاتا ہے؟ اور جب بجلی کے آنے میں تسلسل نہیں رہتا، بار بار تعطل پیدا ہوتا ہے، تو کاروبار کرنے والے لوگوں کے کاروبار میں بھی تعطل پیدا ہوتا ہے، جس سے کاروبار شدت سے متاثر ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں تو کمائیں کیسے، اور جب اتنا بل آئے اور وہ ادا کر دیں تو کھائیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں بجلی ندارت، بل وارد۔ بل تو وارد ہوتے رہتے ہیں، بجلی ندارت رہتی ہے۔ بجلی آتی بھی نہیں
اور بل اتنے آتے ہیں، آ رہے ہیں، بلکہ اس دفعہ بہت زیادہ آئے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جناب میری ماہانہ آمدن 25,000 ہے کل آمدن، اور میرا بل آیا ہے 38,000 بجلی کا بل۔ صرف اب میں بجلی کا بل ادا کروں تو کھاؤں کیسے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دوں، بچوں کو کپڑے کہاں سے پہناؤں، آنے جانے کے اخراجات کہاں سے پورے کروں، مہمانداری وغیرہ وغیرہ ہر قسم کے باقی اخراجات، باقی سارے اخراجات کو چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں جناب جب آمدن 25,000 ہے اور بل 38,000 آیا، اور 38,000 بل ادا کرنے کے بعد تو روٹی کھانے کے لیے نہیں رہے گی، باقی کا کیا مسئلہ؟ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب ہر شہر میں، اچھا ایک بات میں، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد جو لوگوں کا رویہ ہے، جو لوگوں نے کیا، جو لوگ سڑکوں پر کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بجلی جاتی ہو، 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام، مگر اسی ملک کے دوسرے علاقوں میں، خاص طور پر دیہاتوں میں کئی بار سارا دن بجلی نہیں ہوتی۔ میرا آبائی گھر سیالکوٹ میں ہے۔ آلو بہار شریف بہت مشہور گاؤں ہے، اور وہاں ایک بڑی مشہور گدی ہے جس کی سجادہ نشینی کا ذمہ داری اس وقت میرے کاندھوں پر ہے، تو میں وہاں اس سلسلے میں جاتا رہتا ہوں۔ تو اس دفعہ میں جب گیا تو بجلی نہیں تھی، پوچھا تو انہوں نے کہا جی صبح 9 بجے کی گئی ہوئی ہے، اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کب تک آئے گی، لوگوں نے کہا کچھ پتہ نہیں۔ تو جناب رات 9 بجے بجلی آئی، سارا دن 12 گھنٹے بجلی نہیں آئی۔ تو لوگوں نے کہا یہ معمول ہے، کئی دفعہ تو مسلسل 12 گھنٹے نہیں آتے، یہ دیہاتوں میں یہ صورتحال، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، 2 گھنٹے رہے تو 2 گھنٹے کے لیے چلی جائے، 1 گھنٹہ رہے تو 1 گھنٹے کے لیے چلی جائے، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی رہتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس علاقے میں یہ جو آلو بہار شریف ہے، اس کے ساتھ جی ٹی روڈ لگتی ہے، اور اپنا آپ سے بات کر رہا ہوں میں، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ جی آپ کی طرف، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اور ناظرین سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آلو بہار شریف کے جو گاؤں ہے، یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے تقریباً، اس کے دوسری طرف بھیلو مار گاؤں ہے، اس طرف آلو بہار ہے، اور دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر اموترا ہے۔ یہ اموترا بہت بڑا اڈا ہے، اور جی ٹی روڈ کی وجہ سے یہاں بھیلو مار میں بھی کاروباری بہت سے کاروباری یونٹس ہیں، دکانیں ہیں، اور مینوفیکچرنگ کا کام بھی کئی چیزوں کا ہوتا ہے، جیسے پیٹیاں بنتی ہیں، تالے بنتے ہیں، اور اسی طرح موترا بہت بڑا کاروباری جگہ ہے۔ تو اب جب بجلی اس طرح جائے گی تو ظاہر ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بجلی کے اس طرح مسلسل تعطل کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اب لوگوں کا صبر کا پیمانہ کیوں لبریز نہ ہو؟ اب یہ واقعہ
مطلب ان دنوں کا تو نہیں ہے، اگرچہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا، مگر بلکہ یہ اور زیادہ سنگینی کی بات ہے کہ کتنی دیر سے یہ صورتحال ہے۔ ہری پور میں ایک گھر میں بل زیادہ آنے کی وجہ سے گھر کے لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو 8 بھائی اس جھگڑے کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے آتشی اسلحہ نکال لیا، اور 8 بھائی، 5 ایک طرف سے 3 ایک طرف سے قتل ہو گئے۔ یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ دکھائیے ذرا، میں ناظرین کو دکھاؤں۔ ناظرین یہ دیکھیے، وعلیکم السلام۔ آ رہا ہے ایڈیٹر صاحب، اس کو سیٹ کر دیجیے۔ افاق بھائی کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ افاق بھائی یہ کے پی کے میں علاقہ ہے ہری پور کا۔ ہری پور میں یہ آپس میں جھگڑا ہوا ہے بجلی کے بل کے اوپر۔ یہ میرے خیال اکٹھے رہتے تھے، تو بجلی کا بل آیا ہے تو کوئی زیادہ بل آ گیا، تو ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے بولا میں نہیں بھرتا، دوسرے نے بولا میں نہیں بھرتا، تو آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ 5 سگے بھائی ایک جگہ مر گئے ہیں اور 3 سگے بھائی ایک۔ ناظرین دیکھا آپ نے، اب لوگوں کا صبر کا پیمانہ کیوں نہ لبریز ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بل زیادہ آنے کی وجہ سے کئی لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں۔ یہ جس طرح کہ یہ ایک ثبوت کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اس کے سلسلے میں، خودکشی کے سلسلے میں اس طرح کی تو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، مگر یہ سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں۔ مگر یہ جو واقعہ ہے، 8 بندے، 5 بھائی سگے ایک طرف سے اور 3 بھائی سگے ایک طرف سے، صرف اس وجہ سے قتل ہو گئے کہ بجلی کا بل ان کی استاد سے باہر آ گیا تھا۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ کون ادا کرے، لہٰذا ان میں سے کسی کے پاس بھی اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ بل ادا کر سکتے، اور اس پر وہ آپس میں جھگڑ پڑے، اور جھگڑے کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ 8 بندے قتل ہوئے۔ تو لوگوں کا صبر کا پیمانہ کیوں لبریز نہ ہو۔ جناب اب دیکھیے کہ کہاں کہاں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ یہاں یہ میں ان شہروں کے نام جہاں سے دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کی سڑکوں پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اور تاجر تنظیموں نے بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے احتجاج کیا۔ سڑکوں پر انہوں نے نعرے لگائے، سڑکوں پر انہوں نے جلوس نکالے احتجاجی۔ اب جماعت اسلامی کے کارکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عوام کی نمائندگی کر رہے تھے، اور تاجر تنظیموں نے جو کیا وہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو بجلی کے تعطل کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کراچی کے تاجروں نے بھی احتجاج کیا سڑکوں پر آ کر۔ راولپنڈی اور راولپنڈی مری روڈ پر لوگوں نے دل جلائے اور دھرنا بھی دیا۔ گوجرانوالہ اور ملتان میں کیپکو اور میپکو کا مظاہرین نے گھیراؤ کیا، اور حکومت کو آئسکو کے دفاتر کے باہر پولیس تعینات کرنا پڑی۔ آزاد کشمیر میں لوگوں نے بل ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں بھی شدید مظاہرے ہوئے۔ عوام کا جو مطالبہ ہے، ایک تو یہ ہے
کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں جو ان کی استطاعت سے باہر ہے۔ تو مطلب حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بجلی کے بل ان کی استطاعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ مگر ایک اور جو بہت بڑا ناظرین احتجاج ہے ان کا، اور ایک بہت بڑا جو ان کو مطلب شکایت ہے، گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر قسم کے اخراجات جو ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے، 20 ارب روپے کی چوری ہر سال ہوتی ہے اندازاً، اور بجلی چوری ہوتی ہے، اس کے اخراجات اور جو چھپے ہوئے مطلب اخراجات ہے وہ پتہ نہیں کون سے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے وہ بھی بلوں میں شامل ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں، یہ سارا بوجھ ہم ہی پر ڈالنا ہے، اور جو اشرافیہ ان کے بل آپ نے معاف کیے ہوتے، ان کو مطلب غیر ضروری مراعات دی گئی، ان کی مراعات ختم نہیں کی جاتی، ان کی مراعات قائم ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اشرافیہ پر غیر ضروری اخراجات ان کی مراعات کے سلسلے میں کیے جا رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور قرضوں کی بنیاد پر ملک چلانے کی بجائے کفایت شاری کا مظاہرہ کیا جائے، کفایت شاری کے ذریعے سے حالات پر قابو پایا جائے، کفایت شاری کر کے۔ اور اب دیکھیے مجھے یاد آ گیا درمیان میں کہ بنگلہ دیش میں کوئی پل بننا تھا، وزیر اعظم خاتون تھی، حسینہ واجد تھی شاید، تو انہوں نے آئی ایم ایف سے اس سلسلے میں قرضہ مانگا، تو آئی ایم ایف نے انکار کر دیا، جو بھی بنیاد بنا کے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے اسی طرح کیا، کفایت شاری سے بچا کے اپنے پیسوں سے وہ پل بنا دیا، اور اب وہ پل ان کو مالی طور پر کاروباری لحاظ سے بہت ہی بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ تو مطلب غیرت کا تقاضا تھا کہ وہ ایسا کرتے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ تو اب دیکھیں مطلب ہم یہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ سنتے تھے کہ جی بنگالی جو ہے وہ تو ہے ہی بھوکے ننگے، اور ان کو ہم پال رہے ہیں۔ تو اور جس وقت وہ ہم سے علیحدہ ہوئے، وہ مطلب ان کی جو مالی کیفیت تھی، جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے، وہ ہم سے بہت کم تھے، اب ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں جی بالکل۔ اور ان کی آبادی بھی مطلب اس رفتار سے نہیں بڑھی، ہماری آبادی اس وقت شاید 4 کروڑ تھی یا 6 کروڑ تھی، اب ہماری 22 کروڑ ہے، اور ان کی شاید اس وقت 6 کروڑ تھی، اور ان کی اب 15 کروڑ۔ انہوں نے ہر معاملے میں مطلب ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا، اور وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے اپنی دنیا میں عزت بھی پیدا کی، مقام پیدا کیا، اور اپنے لوگوں کے لیے حالات بھی بہتر کر لیے، اور ملک بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم بجائے
قرضوں پر انحصار کرنے کے اپنے بازوؤں پر انحصار کریں، کفایت شاری سے کام لیں اور کفایت شاری کر کے مطلب اپنی معیشت کو اپنے حالات، مطلب اگر ایک جگہ 100 روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ہمارے پاس 20 روپے، تو ہم 20 روپے میں کام چلائیں نا. جی بالکل. ہمارے پاس 20 روپے ہیں تو ہم 100 روپیہ وہاں خرچ ہوتا ہے تو ہم 120 روپے کہیں اور سے قرض لے کر وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. تو اس لیے ناظرین ضرورت اس عمر کی ہے، اور ہمارے لوگ بھی، عوام بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر ضروری اخراجات ختم کر کے کفایت شاری سے کام لیا جائے، اور مطلب اس طرح نہ کیا جائے کہ صرف صارفین پر، بجلی کے صارفین پر ہی سارے اخراجات کا بوجھ ڈال دیا جائے، بلکہ مطلب ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کر کے مطلب جو غیر ضروری اخراجات ہو رہے ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے اور یا کم کیا جائے، اور مطلب جس طرح ممکن ہے اس طرح کیا جائے، اور مطلب یہ نہ اب لوگوں کو کہنا پڑے کہ بجلی ندارت بل بھارت. جی تو مطلب اس پر ہماری آج کی بات مکمل ہوتی ہے. کوئی بات کسی کے ذہن میں آپ میں سے پوچھنے والی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک بھی ضرور کیجیے. اللہ حافظ.